اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کے 3 وزیر تھے، تینوں اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اندر ہی اندر مخالف تھے۔ تو بادشاہ نے تینوں کو آزمانے کے لیے ایک چال چلی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے تینوں وزیروں کو دربار میں بلا کر حکم دیا کہ ایک ایک تیلا لے کر الگ الگ باغات میں جائیں اور مختلف اچھے اچھے پھل اکٹھا کریں۔ وزیروں کو اس پر تعجب تو ہوا، مگر حکم کی تعمیل میں تینوں الگ الگ باغوں میں چلے گئے۔ پہلے وزیر کی کوشش تھی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے کا خیال تھا کہ بادشاہ ایک ایک پھل اس تیلے سے نکال کر خود نہیں دیکھے گا اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرے گا کہ اس کے لائے ہوئے پھل کیسے ہیں۔ اسے بس پھلوں سے اپنا تیلا بھرنے کی جلدی تھی۔ اس نے ہر قسم کے تازہ، گلے سڑے اور کچے پھلوں سے اپنا تیلا بھر لیا۔ ادھر تیسرے وزیر باغ میں سوچتا ہوا داخل ہوا کہ بادشاہ سلامت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تیلے سے پھل نکال کر دیکھے۔ وہ صرف بھرے ہوئے تیلے پر نظر ڈالے گا۔ اس نے پھل توڑنے اور ان کی مختلف اقسام چننے اور تازہ پھل جمع کرنے کی زحمت نہ کی، اور تیلے میں گھاس پتے بھر لیے اور اس طرح جان چھڑائی، اور اس نے اپنا بہت سا وقت بچا لیا۔ اگلے روز بادشاہ نے تینوں وزراء کو پھلوں سے بھرے ہوئے تیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے کسی دور دراز مقام پر قید کر دو۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر لب کشائی کی جرات نہ کر سکے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ تینوں وزیر ایک ایسی جیل میں قید کر دیے گئے جہاں ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہ تھا۔ ہاں، ان کے پاس اس تیلے میں وہی کچھ تھا جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ ان کی قید کی مدت 1 ماہ تھی۔ پہلا وزیر، جس نے اچھے اچھے اور عمدہ پھل جمع کیے تھے، وہ مزے سے ان سے اپنا پیٹ بھرتا رہا۔ دوسرا وزیر، جس نے خاص کوشش اور محنت نہیں کی تھی اور ہر قسم کے تازہ اور کچے پھل جمع کر لیے تھے، اسے مشکل پیش آئی۔ چند روز تازہ پھل کھا لیے، لیکن بعد میں گلے سڑے اور کچے پھلوں پر گزارا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں وہ بیمار ہو گیا۔ تیسرا وزیر نہایت کاہل، کام چور اور چالاک بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ اس نے تیلے میں صرف گھاس اور باغ کا کچرا ہی تھا۔ وہ چند روز بعد ہی بھوک سے مر گیا۔ یہ حقائق بیان کرنے والے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیا جمع کر رہے ہیں، جو ایک خوشنما باغ کی طرح ہے، اور ہم موت سے قبل جس جگہ جائیں گے وہاں گویا یہ جمع شدہ مال یعنی ہمارے اعمال ہی ہمیں راحت و تسکین پہنچائے گے۔ تو ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیسے عمدہ اور بہترین ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہی اپنے بادشاہ یعنی کائنات کے حقیقی مالک اور اپنے خالق کے سامنے اور اس کے دربار میں باحفاظت اور عزت سے پہنچ سکے، جس نے نیکیاں کی ہوگی اور اس کے اعمال عمدہ ہوں گے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اس طرح اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔